مجھے لانے والوں نے انہیں میرے سلسلے میں کوئی کارڈ دکھایا اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ میں بیرک نمبر 7 میں داخل ہو گیا۔ بہت صاف ستھرا بیرک تھا، اندر ٹھنڈک بھی تھی۔ جیل کا جو تصور ہمارے اپنے ملک میں ہو سکتا ہے بظاہر یہاں وہ نہیں تھا۔ ماحول خاصا خوشگوار محسوس ہوتا تھا۔ کوٹری نمبر 8 سامنے ہی نظر آ رہی تھی۔ اطراف میں دوسری کوٹریاں بھی تھیں، ان میں 2-2 4-4 قیدی موجود تھے۔ 8 نمبر کوٹری میں صرف ایک قیدی تھا۔ مجھے دروازہ کھول کر اندر داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اندر جو شخص موجود تھا وہ ایک انتہائی متناسب جسم کا مالک تھا۔ چہرہ عجیب و غریب تھا لیکن مہذب لوگوں کا سا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا اور وہ جیل کے لباس میں ہی ملبوس تھا، لیکن ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ خاصی موٹی اور ضخیم کتاب تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈالی اور اس کے بعد دوبارہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے لانے والے دروازہ بند کر کے واپس جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک آدمی واپس پلٹا اور اس نے مجھے ایک لباس دیتے ہوئے کہا، یہ لباس تبدیل کر کے اپنا لباس مجھے واپس کر دو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے ایک سمت اشارہ کر کے کہا، باتھ روم ادھر ہے۔ میں اپنا یہ لباس لے کر باتھ روم میں چلا گیا اور چند لمحات کے بعد وہ لباس جو میں نے اپنے جسم پر پہنا ہوا تھا واپس لا کر سلاخوں کے باہر کھڑے ہوئے سندری کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص کتاب رکھ کر میری جانب متوجہ ہو گیا، پھر اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف تشریف لے آئیے مسٹر۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا تو اس نے مہذب لہجے میں کہا، بیٹھیے بیٹھیے، شکریہ، کہیے کس سلسلے میں آنا ہوا؟ ویسے ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، عموماً مجھے یہاں تنہا ہی قید رکھا جاتا ہے اور میں اس تنہائی سے بری طرح بور ہو گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کم گفتگو کرنا پسند کرتے ہوں۔ اگر میں کچھ زیادہ بولنے لگوں تو آپ اسے میری کمزوری سمجھ کر معاف کر دیں۔ ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو جنبش دے، اور جس کی زبان ہفتوں کسی سے بولنے کو ترستی ہو وہ جب بولے گا تو ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بول جائے۔ آپ کو ناگوار گزرے تو اسے میری کمزوری سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔ نہیں مسٹر، گفتگو کرنا تو میں سمجھتا ہوں انسانی ضرورت ہے، لیکن اسے پہلے ہم لوگ ایک دوسرے سے کیوں نہ تعارف حاصل کر لیں؟ ہاں کیوں نہیں۔ مجھے مڈ اسکارٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنا چوڑا ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھا دیا اور میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرا نام جہانگیر جمال شاہ ہے، میں نے کہا اور اس نے مسکرا کر گردن خم کر دی۔ بالکل ہی مہذب اور نہایت ہی نفیس آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اپنے انداز سے بھی لگتا تھا کہ کافی تعلیم یافتہ اور سلیقے کا انسان ہے۔ اس کے اشارے پر میں اس جگہ بیٹھ گیا جہاں سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر وہ موجود تھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تعارف کے بعد میرا وہی سوال باقی رہ جاتا ہے، کس سلسلے میں آنا ہوا؟ لیکن ایک شرط ہے، بتانا پسند کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کوئی اتنا اہم موضوع نہیں ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے مسٹر اسکاٹ کہ ہمیں اس موضوع میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اوکے، موضوع ملتوی کیا جاتا ہے۔ باتیں تو بہت سی کرنے کو ہیں۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس آدمی کے بارے میں ابھی تک کوئی صحیح طور پر کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ خود میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ کس سلسلے میں یہاں آیا ہوا ہے۔ اس جیسی شخصیتیں کم از کم آربی جیسی جیل میں نہیں آ سکتی۔ یہ تو ویسے ہی ایک نازک طبع اور نفیس انسان معلوم ہوتا تھا۔ بہر طور آربی سائیڈ میں آنے کے لائق تو میں بھی نہیں تھا، لیکن آ گیا تھا۔ مسٹر اسکاٹ مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کے قریب رکھی ہوئی موٹی کتاب پر نگاہیں جمائیں اور اس کا عنوان پڑھنے لگا۔ ہاں، یہ میرا دلچسپ موضوع ہے، لیکن آربی سائیڈ جیسی جیل میں آپ کو یہ کتاب کہاں سے حاصل ہو گئی مسٹر اسکاٹ؟ جواب میں وہ ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، اس کے لیے میں نے $10,000 جیل کے حکام کو رشوت دی تھی اور یہ کتاب میری اپنی تھی، یعنی میری لائبریری سے لائی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں رشوت چلتی ہے؟ ہاں، چھوٹے موٹے کاموں کے سلسلے میں، ورنہ لڈبون والے کسی اور مسئلے میں رشوت قبول نہیں کرتے۔ میرا مطلب ہے کہ یہاں سے نکلنے کے لیے اگر ان کو $50 لاکھ کی پیشکش بھی کی جائے تو یہ اس پر تیار نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی مجرم کا زندہ سلامت نکل جانا بہت سے افراد کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، اور زندگی بھر تو دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میں مسکرا دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کے دل میں یہاں سے نکل جانے کی خواہش ہے مسٹر مڈسکاٹ؟ میرے سوال پر وہ خاموش ہو کر خلا میں گورنے لگا۔ پھر اس نے کہا، کیوں نہیں، کون قید ہونا پسند کرتا ہے؟ ویسے آربی سائیڈ کی اس جیل کا ریکارڈ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا اور وہ بغور میرا چہرہ دیکھنے لگا، پھر بولا، اگر تم اس پائے کے مجرم ہو کہ تمہیں یہ لوگ مجبوراً آربی سائیڈ لاتے ہیں تو تمہیں آربی سائیڈ کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہونا چاہیے۔ مجھے تمہارے سوال پر تعجب ہوا ہے۔ افسوس مجھے اپنی گرفتاری کے بارے میں ہی تفصیلات نہیں بتائی گئی، تو آربی سائیڈ کے بارے میں مجھے کیا معلوم ہوتا؟ ہاں، کچھ لوگوں کو خطرہ تھا کہ میں ان کے ملک اور ان کی قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گا۔ وہ مجھے اتنا دور بھیج دینا چاہتے تھے اپنے آپ سے کہ پھر انہیں کوئی خطرہ نہ رہے۔ اس نے ہونٹ بینچے ہوئے گردن ہلائی اور اپنے دائیں کان کی لو مروڑنے لگا۔ یہ غالباً اس کی سوچ کا انداز تھا۔ پھر اس نے کہا،
बात समझ में आ गई, जहन में बैठ गई। बहरहाल आरबी साइड बहुत भयानक जगह है। यहाँ सबसे बड़ा एहतमाम कैदियों के लिए किया जाता है, और वो भी इस सिलसिले में कि वो निकल कर ना भाग सकें। दरअसल आरबी साइड यूँ समझ लो एक बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट है, और यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मफादात की निगरानी होती है, खास तौर से उन खतरनाक लोगों के लिए जिनसे मुल्कों को खतरा होता है। वो सब आरबी साइड को हर तरह की इमदाद फराहम करते हैं, और इसकी खसूसियत यही है कि ये उनके कैदियों को कैद रखता है और उन्हें फरार का मौका नहीं देता। तुम मेरी बात समझ रहे होगे? जी मिस्टर स्कॉट। इसी लिहाज से यहाँ मुजरिमों का कुछ तायुन भी होता है। बाज लोगों के साथ बहुत सख्तियाँ बरती जाती हैं और बाज लोगों को नरमियाँ दी जाती हैं। वैसे अमूमन सख्तियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बरती जाती हैं जो सरकशी करते हैं। ना यहाँ कैदियों से कोई खास मुशक्कत ली जाती है और ना उन पर मुजालिम करने का रवाज है। बस यही समझो दरमियाना जिंदगी गुजरती है। मुशक्कत इसलिए नहीं दी जाती कि जो कुछ ये लोग इस जेल पर खर्च करते हैं वो उनकी अपनी जेब से नहीं खर्च होता, बल्कि इसके लिए उन्हें बेहतरीन फंड्स मिलते हैं। मिस्टर स्कॉट का अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद आया था। वैसे भी ये शख्स चेहरे से इंतहाई ज़हीन मालूम होता था। बहरहाल इसके बाद हम बहुत सी बातें करते रहे और थोड़ी ही देर में मिड स्कॉट से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। जो कुछ मैंने उससे पूछा था और उसने मुझसे पूछा था, हम दोनों ने एक दूसरे को बता दिया था। रात गुजर गई। मिस्टर स्कॉट का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि यहाँ कैदियों को उमूमन बेहतर अंदाज में रखा जाता था। हल्का सा नाश्ता किया गया। मिस्टर स्कॉट ने बताया कि तीसरे दिन वर्जिश के लिए बाहर ले जाया जाता है और वर्जिश कराई जाती है। वैसे दुनियावी मामलात से इन कैदियों को जरा दूर ही रखा जाता है। दुनियावी मामलात? हाँ, मसलन अखबारात या वो जराए जिनसे बैरूनी खबरें यहाँ तक पहुँचती रहें। टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, इस किस्म की किसी चीज का यहाँ गुजर नहीं है, और ये एक बड़ा नफसियाती तरीका है। नफसियाती? हाँ मेरे दोस्त, बेशक इंसान का किसी एक कमरे में तन्हा रहकर वक्त गुजारना मुश्किल तरीन काम है। इसके दिल में आज़ादी की आरज़ुएं मचलती रहती हैं, लेकिन अगर वो बाहर की दुनिया से लाइल रहे, कई बातें उसके जहन में नहीं पहुंच पाती। इस तरह वो बहुत सी सोचों में महदूद रहता है। बाज़ औक़ात कोई एक खबर, कोई एक वाक़या या नजर आने वाली कोई चीज़ दिलो दिमाग में इतना हैजान बर्पा कर देती है कि इंसान अपने आप में बेकाबू हो जाता है और वही फरार की कोशिश का लम्हा होता है। चुनांचे ये सब कुछ ना करके इन्होंने एक तरह से ज़हनी सोच खत्म कर दी है, और यूं बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके दिल में फरार का जुनून उभरता है। मैं इसे जुनून इसलिए कहूँगा कि दर हकीकत आरबी साइड या इस जजीरे से, जिसका नाम लडबोन है, निकलना एक नामुमकिन अमल है। इन्होंने बहुत ही अजीम तरीकों से लडबोन को नाकाबिले फरार बना दिया है, मगर कोई ये हमाकत कर भी डालता है तो ये लोग उसे पूरा मौका देते हैं। हाँ, अगर किसी की जिंदगी बचाना मकसूद होती है तो फिर ये इसे पहले, दूसरे या तीसरे पॉइंट पर रोक लेते हैं, लेकिन अगर किसी की जिंदगी का कोई अहम मकसद ना हो तो फिर ये दूसरे कैदियों को होशियार करने के लिए फरार होने वाले कैदी को पूरा मौका देते हैं। और जब वो किसी न किसी पॉइंट पर मौत के घाट जा उतरता है तो उसकी कोशिशों की तफसील, जो बाज औकात वीडियो फिल्म की हैसियत से होती है, तमाम कैदियों को फराहम कर दी जाती है और उन्हें समझा दिया जाता है कि ये जो कुछ वो देख रहे हैं वो आखिरी अंजाम है, और अगर वो देखी जाने वाली चीजों का कोई तोड़ दरियाफ्त कर भी लेते हैं तो उनकी इत्तला के लिए इन तमाम चीजों को तब्दील कर दिया जाता है और ऐसे नए भयानक मामलात सामने ले आए जाते हैं जिनसे वो लोग फरार की कोशिशों में नाकाम रहें। बड़ा खौफनाक तरीकाकार है, मैंने कहा, और मिड स्कॉट हंसने लगा। तीसरे दिन हम लोग हल्की वर्जिश के लिए बाहर निकले। बाकायदा पीटी मास्टर थे जो कि वर्जिश करा रहे थे। बड़ा डिसिप्लिन था यहाँ कैदियों में, जरा बराबर सरकशी नहीं पाई जाती थी। हर शख्स पीटी मास्टर के इशारे पर काम कर रहा था। मैंने भी यही तरीका कार इस्तेमाल किया। वैसे भी 3 दिन हो गए थे हाथ पांव हिलाए बगैर। काफी फासले पर एक छोटे चबूतरे पर मुझे वो शख्स नजर आया जिसने खामखा चंद जुमले अदा करके मुझे अपना दुश्मन बना लिया था, यानी मिस्टर हुड। मैं उसे देखता रहा, लेकिन अभी वक्त नहीं आया था जब मैं मिस्टर हुड के चैलेंज का जवाब दे सकता। हमें वापस उसी बैरक में भेज दिया गया था। 6 दिन की रफाकत में मैंने मिस्टर स्कॉट को अपना बेहतरीन दोस्त बना लिया। मैं दिल से उसका कायल हो गया था और मैंने ये बात खुलूसे दिल से तस्लीम की थी कि वो बहुत काबिल आदमी है। दुनिया के बारे में उसकी मालूमात बेहद वसी हैं। वो एक मुहज़्ज़ब इंसान भी है और उसका अंदाज़े गुफ्तगू इतना उम्दा है कि कोई उससे उलझता ही नहीं, बल्कि काफ़ी मालूमात हासिल होती हैं। मिस्टर स्कॉट भी मेरी कुर्बत से खुश था और अक्सर कभी कभी जज्बाती गुफ्तगू पर उतर आता था, लेकिन मैंने उसकी गुफ्तगू में हमेशा मोहतात अंदाज देखा था। बात करते हुए उसने आज तक कभी अपने माजी के बारे में कुछ नहीं कहा था और ये सब कुछ अभी तक मेरे लिए तारीफ था कि वो यहाँ क्यों पहुँचा। मुझसे भी उसने मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं पूछा था। ये भी उसकी एक अच्छाई की दलील थी।
یوں ہمارے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، لیکن ایک ایسے جزیرے پر جس سے باہر نکلنا یقینی طور پر ممکن نہیں ہے، اور پھر وہاں کی اس جیل میں میں یہ 1 ہفتہ گزار چکا تھا۔ گویا 1 ہفتے کی سزا تو بھگت لی تھی میں نے، آخر کیوں؟ اور دوسری ہلکی ورزش کے لیے جب ہم لوگ باہر نکلے تو یا تو جان بوجھ کر یا پھر اتفاقیہ طور پر میرے اور مسٹر اسکاٹ کے درمیان کافی فاصلہ پیدا کر دیا گیا۔ میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ تھا، ایک دبلے پتلے بدن کا قیدی جس کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا پایا تھا، میرے بالکل قریب ہی اچھل کود کر رہا تھا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک بھی جایا کرتے تھے اور اس کے بعد ماسٹر کی ہدایت پر عمل کرتے تھے۔ قیدی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں نے بھی اخلاقی طور پر مسکرانا ضروری سمجھا تھا۔ اس نے ساکت ہونے کے بعد کہا، مسٹر جہانگیر جمال شاہ۔ میں چونک پڑا۔ یہ شخص میرے لیے بالکل اجنبی تھا، لیکن اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تھا۔ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ میرا نام جاننا آپ کے لیے بیکار ہوگا، یہ صرف ایک لمحاتی ملاقات ہے۔ آپ کو یوں سمجھیے کہ آپ کے مشن کے سلسلے میں ایک اطلاع دینی تھی اور اسی غرض سے میں یہاں آیا ہوں، ورنہ میں آربی سائٹ کا قیدی نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ آپ کا ساتھی میڈ اسکاٹ؟ میں چونک پڑا۔ آپ 6 دن سے اس کے ساتھ ہیں، کیا آپ نے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک لمحہ اس پر نگاہ رکھنی ہے، اس کی آواز، اس کے چلنے کا انداز، اس کے بدن کی ہر جنبش، اس کی آنکھوں کے زاویے، اس کے وہ تمام عمل جو وہ غیر شعوری طور پر کرتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی حیثیت سے ایک اور کام سر انجام دینا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ اس شخص نے کہا، یہ ہدایت آپ کے لیے اوپر سے بھجوائی گئی ہے اور اب میرا کام ختم ہو جاتا ہے۔ مجھ سے کوئی سوال کرنا بے مقصد ہوگا۔ اول تو اس کا موقع نہیں ہے، دوم یہ کہ میں آپ کو جواب نہیں دے سکوں گا۔ قیدی اس طرح مجھ سے بے تعلق ہو گیا جیسے اس نے مجھ سے کوئی گفتگو ہی نہ کی ہو، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا میرے لیے حیران کن تھا۔ میں قیدی کی جانب سے لاپرواہ ہو گیا، لیکن میری سوچ بڑے عجیب و غریب زاویے اختیار کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جیل میں مجھے مسٹر اسکاٹ کے پاس بلا وجہ ہی نہیں بھیجا گیا، بلکہ بہت گہرا معاملہ تھا۔ عجیب و غریب الفاظ تھے اس قیدی کے، یعنی یہ کہ مجھے مسٹر اسکاٹ کی حیثیت سے کوئی کام کرنا ہوگا۔ تاہم ہوشیار ہو گیا تھا، ظاہر ہے یہاں سزا کاٹنے نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے اہم مقاصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اب جو کام مجھ سے لیا جانا تھا وہ تو سر انجام دینا ہی تھا، لیکن ہلکا سا افسوس ہوا۔ مسٹر اسکاٹ ایسی شخصیت تو نہیں تھی کہ اسے اپنے طور پر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی۔ وہ تو بڑا اچھا انسان تھا۔ اس رات میں اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، حالانکہ اب تک اس کے ساتھ رہا تھا اور اس کی تمام حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لیا تھا۔ اس کی چند مخصوص عادات تھی، اچھلنے کا انداز، یہ ساری چیزیں خود بخود میرے ذہن تک پہنچ گئی تھی۔ اب اس کی جسامت پر بھی غور کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کا جسم میرے جسم سے بالکل مطابقت رکھتا ہے اور ہم دونوں ایک ہی جسامت کے مالک ہیں، ایک دوسرے کا لباس بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ چہرے کی بناوٹ بھی میری ایسی تھی کہ اگر مجھ پر اس کا میک اپ کیا جاتا تو میک اپ کرنے والوں کو زیادہ دشواری نہ پیش آتی، لیکن یہ سب کچھ واقعی باعث حیرت تھا کہ اوبانا میں کیا ہو رہا ہے اور مسٹر اسکاٹ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ مسٹر اسکاٹ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، خیریت، کیا بات ہے؟ آج تم گہری سوچوں میں کھوئے ہوئے؟ مائی ڈیئر جہانگیر جمال شاہ، کوئی خاص بات نہیں مسٹر میڈ اسکاٹ، بس ماضی کہاں پیچھا چھوڑتا ہے، اس کی طرف سے ذہن کو ہٹانا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر افسوس یہاں تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ مگر میں تمہیں یہاں سے رہائی کی دعائیں بھی دوں تو یہ دعا تمہارے لیے بد دعا جیسی ہوگی۔ اور خود میں وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا، گہری سوچ میں ڈوب گیا، اور اس کا ہاتھ دائیں کان پر پہنچ گیا جسے وہ اپنی انگلیوں کی مدد سے رگڑ رہا تھا۔ مگر میری یہ رات بڑی بے سکون رہی۔ بہرحال اس کے بعد مزید 2 دن گزر گئے، میں صرف اس کا جائزہ لیتا رہا۔ تیسرے دن شام کو کچھ جیل کے نمائندے میرے پاس پہنچے اور انہوں نے مجھے وہاں سے نکال لیا۔ میڈ اسکاٹ خاموشی سے میری صورت دیکھتا رہا تھا، اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ مجھے اس بیرک سے نکال کر بہت دور جیل کے بنے ہوئے ایک خاص حصے میں لایا گیا۔ یہاں شاید جیل کے عملے کی رہائش گاہیں تھیں، بہت سی عمارتیں نظر آ رہی تھی جو بیرونی حصے سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی اور میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ویسے یہ تھی جیل کے احاطے ہی میں اور ان کی بناوٹ بھی اچھی خاصی تھی، یعنی یہ کہ لٹبون کے ہر طرح کے موسم سے یہ عمارتیں محفوظ تھیں۔ ایک بڑے سے گیٹ سے مجھے اندر لایا گیا اور ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جو ہر قسم کی آرائشوں سے آراستہ تھا۔ میری پہلی میزبان وہ معمر خاتون تھی جس نے اپنے آپ کو بہت طاقتور اور مارشل آرٹس کا ماہر بتایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے ایک لباس پیش کیا، یہ میرا ہی لباس تھا۔ اس نے کہا کہ وہ غسل خانہ موجود ہے، میں اطمینان سے نہاؤں، شیو کروں اور اس کے بعد لباس تبدیل کر لوں۔ بعد میں میری ملاقات کچھ لوگوں سے کرائی جائے گی۔ میں نے خاموشی سے لباس لیا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔
شاور کے نیچے میں نے ایک پرلطف غسل کیا، شیو وغیرہ بنائی، بال سنوارے، ہر طرح کی آرائش یہاں موجود تھی۔ بہت دن کے بعد طبیعت ایک بار پھر ہلکی ہلکی محسوس ہوئی تھی، لیکن ذہن پر سوچوں کے انبار تھے۔ آخر مجھے مڈ اسکاٹ کی حیثیت سے کیا کام کرنا پڑے گا؟ ایک سب سے بڑی خامی یہ رہی تھی کہ میں کسی طور پر بھی مڈ اسکاٹ سے اس کی شخصیت کے بارے میں نہیں پوچھ سکا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو غالباً مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوتی کہ مڈ اسکاٹ کی حیثیت سے مجھے کیا کام سر انجام دینا پڑے گا۔ وہی سب کچھ اس وقت بھی موجود تھا جس سے میں الجھتا رہا تھا، یعنی یہ کہ حالات لمحہ لمحہ پیش آ رہے تھے اور مجھے ان کے بارے میں علم نہیں تھا۔ لیکن شہباز احمد صاحب نے اس بارے میں جس طرح میری تسلی کرنے کی کوشش کی تھی، میں اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بات کافی حد تک نفسیاتی حیثیت رکھتی تھی اور میں اس کا قائل ہو گیا تھا، لیکن اس الجھن کا کیا کروں جو بعض اوقات میرے ذہن میں سوراخ کرنے لگتی تھی۔ باہر آیا اور کمرے میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن لڈبون کی تمام تر روایتیں میری نگاہوں کے سامنے تھیں، اور پھر میں کوئی قیدی تو تھا نہیں کہ فرار ہونے کے بارے میں سوچتا، بس انتظار ہی کرنا پڑا تھا۔ اور پھر بیک وقت کئی افراد کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ سب کے سب میرے لیے اجنبی تھے، ایک بھی چہرہ شناس نہیں تھا، لیکن اپنی شخصیتوں، لباس اور رکھ رکھاؤ سے وہ خاصی بڑی حیثیت کے مالک معلوم ہوتے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ میری جانب بڑھے اور ان کے چہروں پر خوش اخلاقی کے آثار نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے یکے بعد دیگرے مجھ سے اپنا تعارف مختلف ناموں سے کرایا اور مجھ سے مل کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ وہ شخص جس نے اپنا نام ڈیوڈ مارک بتایا تھا کہنے لگا، مسٹر جہانگیر جمال شاہ، آپ نے ہماری درخواست قبول کر کے ہمیں اعزاز بخشا ہے۔ در حقیقت آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ کی بہترین کارکردگی اور شاندار شخصیت کی رپورٹ ہمارے پاس تفصیلی طور پر موجود ہے، اور جب ہم نے اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالی اور کسی ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہا جو ہمارے لیے بہترین ثابت ہو، تو آپ کا نام فہرست میں پہلے نمبر پر آیا، اور ہم نے خصوصی طور پر آپ کے ملک سے درخواست کی جسے قبول کر لیا گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ بات میرے لیے دلچسپ بھی تھی اور انوکھی بھی کہ میرا نام میری اپنی حیثیت سے ہٹ کر کسی دوسری حیثیت سے دوسرے ممالک میں موجود ہے۔ اس کا ذریعہ کیا تھا، یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ سکی۔ بہرحال ان سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں مجھے محتاط رہنا تھا۔